ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سننے والی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ تعالیٰ نے کیا خوب بات فرمائی، فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے انعام میں، چوپایوں میں عبرت ہے، درس عبرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، ہم تمہیں پلاتے ہیں مما فی بطونہ، جانور کے پیٹوں میں جو ہوتا ہے اس میں سے، من بین فرث ودم، گوبر، فرث کہتے ہیں گوبر کو، گوبر اور خون کے درمیان سے، لبن خالص، گوبر بھی ہوتا ہے، خون بھی ہوتا ہے، لیکن جب آپ نتھارتے ہیں، دوہتے ہیں گائے کا کاسا تو خون نہیں آتا، گوبر نہیں آتا، پیٹ میں تو گوبر بھی ہوتا ہے، بات سمجھ میں ہے؟ جانور کے جسم میں خون بھی ہوتا ہے، لیکن آتا کیا ہے؟ دودھ آتا ہے۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا، خالص دودھ، سائغا للشاربین، خوشگوار ذائقہ رکھنے والا پینے والوں کے لیے۔ ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا، ومن ثمرات النخیل، اور پھلوں میں سے نخیل، کھجوریں، والاعناب اور انگور، تتخذون منه سکرا، انگور اور کھجوروں سے تم شربت نکالتے ہو، بات سمجھ میں، میٹھا رس نکالتے ہو، یہ پینا جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ ورزقا حسنا، اور اچھا رزق۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، یقیناً اس میں ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وحی کی آپ کے رب نے نحل کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف، یہاں وحی سے مراد القاء ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی، یہ دل میں جو بات ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ، اسے القاء کہتے ہیں۔ یہ پیغمبروں ہی کے ساتھ خاص نہیں، القاء اور الہام جو ہے، جو بات دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتا ہے اسے القاء کہتے ہیں، اور یہ پیغمبروں ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ غیر پیغمبر کو بھی حاصل ہے۔ کبھی کبھی القاء اور الہام کے لیے بھی وحی کا لفظ آتا ہے، لیکن وہ وحی اصطلاحی نہیں ہوتی، وحی لغوی ہوتی ہے، لغتاً وحی ہے وہ، اصطلاحی وحی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وحی نبوت خاص ہے انبیاء سے۔ یہاں اوحا اپنے لغوی معنوں میں ہے، اصطلاحی معنوں میں نہیں۔ وہ وحی جو پیغمبروں سے ہوتی ہے وہ انہی کے ساتھ خاص ہے، اور یہ وحی جو ہے لفظ میں وحی ہے، اصطلاح شرع کی وحی نہیں۔ اس وحی کا معنی ہے القاء یا الہام۔ القاء اور الہام کہتے ہیں اللہ کی طرف سے بات اپنے بندے کے دل میں آ جانا۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور القاء کیا یا حکم دیا آپ کے رب نے إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو، شہد کی مکھی پہ نازل کی وہی کس نے امیر۔ ایک شاعر کہتا ہے جو کانپور کا رہنے والا لیکن مدراس کا ہو رہا، اور اب مدراس کا بھی نہیں رہا، عالم بالا کو سدھار گیا، اس کا شعر ہے شہد کی مکھی پہ نازل کی وہی کس نے امیر، بننا مکڑی کو سکھایا کس نے جالا کون ہے، وہ الگ سب سے وہ ایک سب سے نرالا کون ہے، وہ الگ سب سے وہ ایک سب سے نرالا کون ہے، رات کا وہ نور دن کا وہ اجالا کون ہے، وہ الگ سب سے وہ ایک سب سے نرالا کون ہے، رات کا وہ نور دن کا وہ اجالا کون ہے۔ دائرے کی ایک سے تقسیم دو میں کس نے کی،
درمیاں کس نے خط قوسین ڈالا کون ہے؟ دائرے کی ایک سے تقسیم دو میں کس نے کی؟ دائرے کی ایک سے تقسیم دو میں کس نے کی؟ اور درمیاں کس نے خط قوسین ڈالا کون ہے؟ وہ الگ سب سے، وہ ایک سب سے نرالا کون ہے؟ رات کا وہ نور دن کا وہ اجالا کون ہے؟ شہد کی مکھی پہ نازل کی وہی کس نے امیر؟ بننا مکڑی کو سکھایا کس نے جالا کون ہے؟ یہ شعر بہت اچھے ہیں اس کے، لیکن اپنی کتاب میں اس نے بہت غلط سلط باتیں بھی کہیں، خلاف قرآن، خلاف حدیث، خلاف عقائد اہل سنت و جماعت باتیں بھی اس نے کہیں۔ اس کی کتاب کا نام ہے ایک الف بیش، بمبئی سے چھپی۔ عرض کر رہا تھا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کسے؟ شہد کی مکھی کو، ان اتخذی، کہ تو بنا لے، من الجبال بیوتا، پہاڑوں میں گھر۔ انسان تو زمین پر رہے اور شہد کی مکھی کے چھتے، شہد کی مکھیوں کے چھتے کہاں؟ پہاڑوں میں۔ من الجبال بیوتا ومن الشجر، اور درختوں میں بھی اپنے گھر بنا لے، ومما یعرشون، اور لوگوں کی چھتوں میں بھی بنا لے، اونچی اونچی عمارتوں کی چھتوں میں آپ دیکھتے ہوں گے، پارلیمنٹ ہاؤس کی چھت میں شہد کی مکھی کا گھر، مکھیوں کا گھر، ودھان سبھا میں وہاں کے کی چھت میں چھتا ہے بھیڑوں کا۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھر کھا ہر پھل سے۔ یہ اللہ حکم دے رہا ہے کسے؟ شہد کی مکھی کو، کھا ہر پھل سے۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور اپنے رب کی راہوں پر چل، فرما بردار ہو کے، سر جھکا کے، تابع فرما بن کے۔ شہد کی مکھی کو اس نے حکم دیا ہے کہ تم میری نافرمانی نہیں کر سکتی، تو ہم کیسے اس کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، نکلتا ہے شہد کی مکھی کے، شہد کی مکھیوں کے پیٹوں سے، شراب، شربت یعنی شہد، مختلف الوان، اس شہد کے مختلف رنگ ہیں، شہد کا ایک رنگ نہیں، مختلف رنگ ہے۔ مدھو جسے کہتے ہیں، مدھو جسے کہتے ہیں تیلگو میں مدھو، شہد کو کیا کہتے ہیں؟ وہ تو تیلگو لفظ ہے، تین تین تین، نا تین، کیا کیا ہے، مدھو، یہ کتنی اچھی ساؤنڈنگ ہے۔ ہم اردو والے ہندی کی آوازوں ہی کو پسند کریں گے کیونکہ ہندی ہی بنیاد ہے اردو کی۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، تو مختلف رنگ ہیں شہد کے، فيه شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، شہد میں شفا ہے۔ تو مکھی کی خے میں شفا ہے، مکھی کی خے میں شفا، مکھی جانور، لیکن وہ جانور خدا کی نافرمانی نہیں کرتی۔ اللہ فرماتا ہے ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، میرا رزق کھا اور میری راہوں پر عاجزی کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ چل، جیسا میں حکم دیتا ہوں ویسی زندگی گزار۔ ایسی زندگی گزارنے والی ایک حقیر جانور، ایک حقیر پرندہ پتنگ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ اس کا خے انسان کھاتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ شہد کی خے کون کھاتا ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو بندگان خدا، جانور جو اگل دیں
جانور کے منہ سے جو نکلے وہ شفا بن جائے، خدا کہے، اور کسی بزرگ کا جھوٹا، اس میں شفا نہیں ہو سکتی؟ کسی بزرگ نے دم کر دیا، شفا نہیں ملے گی؟ کیا جی پھونکے تو شفا ہوتی کیا؟ ارے شہد کی مکھی کھا کے خے کرتی ہے تو شفا ہے؟ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیہ۔ اللہ فرماتا ہے یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لقوم یتفکرون، فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہ تم کو مار دے گا۔ ومنہم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو ناکارہ عمر کو پہنچا دیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم، سلام، مجھے پہچانا؟ پانی پلا، پانی۔ نانا جانتے ہو مجھے؟ نانی کہاں ہے؟ پوچھی زمین کی تو کہی آسمان کی۔ اچھے ہیں، اچھے ہیں، بھوک لگتی بات سمجھ میں آ رہی؟ عقل چلی گئی؟ ہاں، سٹیا گئے، 60 سال کے ہو گئے تو سٹیا گئے۔ ہاں، اب نہیں سٹیا گئے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ہاں، 60 سے سٹیا جانا ہے، 60 سال کے ہو گئے تو سٹیا گئے۔ سٹیا گئے سے مطلب ایک کا ایک بول رہے ہیں، زبر کو زیر پڑھ رہے ہیں۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء ان فیہا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ وہ ارذل عمر کو پہنچا ہوا انسان، ناکارہ عمر کو پہنچا ہوا انسان نہ جانے بعد علم کے کچھ بھی۔ سب پڑھ کے رہتا، غالب کو پڑھ کے ہے، اقبال کو پڑھا ہے، نیوٹن کو پڑھا ہے، تھامس ایلوا ایڈیسن کو پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے، ڈارون تھیوری پڑھا ہے، پھر دین میں جو ہے قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے، وہ پڑھا ہے، منطق پڑھا ہے، فلسفہ پڑھا ہے، شاعری کرتا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ لامیت الدکن پڑھا ہے، پڑھ کر بھول گیا ہے، کچھ شعر یاد رکھا ہے، اور کیا ہے وہ ابن رشیق کے اشعار یاد رکھتا ہے، اور پھر کیا ہے متبنی کے متنبی کے اشعار پڑھتا ہے، دیوان متنبی کو سینے پر رکھ لے کے سو جاتا ہے۔ یہ بات کیا ہوتا ہے بڈھا ہونے کے بعد؟ کچھ بھی نہیں، نانا کپڑے برابر کرے۔ ایسے ناناؤں کو ہم نے دیکھا ہے، ایک نانا ہے موجود ابھی ٹرپلیکین میں، 1909 میں پیدا ہوئے ہیں، کچھ ہوش نہیں ہے، ہنستے ہیں بس۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ 1909 کے نانا بھی ہیں، 1919 کے نانا بھی ہیں، وہ تو جو کہ تو عرض کر رہا تھا، آپ بھول گئے؟ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم لکی لا یعلم بعد علم شیئا، علم کے بعد سب کچھ بھولا دیتے ہیں۔ ان اللہ علیم خدیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی علیم ہے اور خدیر ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ تبارک و تعالی نے تم کو تمہارے بعضوں پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ فمن الذین فضلوا براد رزقہم، یعنی ایک آدمی کیا کھاتا ہے، کیا کھائے شوکت؟ گنجی پیا، 2 بڑے کھایا، 1 ماؤس کھایا، اتنا ہی۔ اور آپ نے کیا کھایا تمیم انصاری صاحب؟ تھوڑی بریانی کھائی اور میکرونی کھائی، 2 تیل کے بڑے، 2 ماش کے بڑے کھائے، 2 یہ کھایا وہ کھایا۔ اب داستان سنتے ہیں تو کتنی لمبی فہرست ہے۔ تو ان پر ان کو فضیلت ملی ہے رزق میں، ہے نا؟ کوئی بریانی کھاتا ہے، کوئی روزی متنجن مظافر کھاتا ہے، کوئی گنجی پیتا ہے۔ ہاں، تو اللہ فرماتا ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فمن الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء۔ تو جن لوگوں کو رزق میں فوقیت ملی ہے وہ اپنے رزق کو براد علی ما ملکت ایمانہم، وہ اپنے غلاموں کو نہیں دے سکتے اپنا رزق۔ مجھے زیادہ کھانا میں اپنا رزق آپ کو نہیں دے سکتا۔ وہ جو میزبان ہے ذرا غور کریں، میزبان یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہوں، نہیں، ہم اپنا ان کو کچھ بھی نہیں کھلاتے۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی آپ کو کھانا نہیں تھا، آپ میرے پاس آئے، میں نے آپ کو بریانی کھلائی، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے اپنا کھانا آپ کو کھلا دیا، نہیں، اللہ فرماتا کہ اس کا کھانا وہ کھا گیا تمہارے دسترخوان پر۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، غیر تو غیر اپنے غلاموں کو آقا اپنا رزق نہیں دے سکتا۔ غلام اگر آقا کے برابر روزی لے رہا ہے، آقا ہی کی غذا کھا رہا ہے، تو یہ اللہ کی دین ہے، آقا کو جو دے رہا ہے غلام کو بھی وہی دے رہا ہے۔ کوئی کسی کا رزق نہیں کھاتا۔ پسارتا ہے تو گھبرا کے ہاتھ کیوں صاحبہ، میر نظر حسین صاحبہ مدراسی، ایک استاد شاعر تھے مدراس کے، آپ جانتے ہیں غالباً، سید تھے، آئیسوس کے رہنے والے، استاد شاعر تھے، کہتے ہیں پسارتا ہے تو گھبرا کے ہاتھ کیوں صاحباں، کسی کو رزق تیرے نام کا نہیں ملتا، کسی کو رزق تیرے نام کا نہیں ملتا، تو ہر ایک کو اس کا رزق ملتا ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو وہ اس میں برابر ہیں۔ یا دوسرا معنی کیا ہے؟ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، جن کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنے غلاموں پر اپنا رزق خرچ کریں، یعنی خود جو کھا رہے ہیں وہ اپنے غلاموں کو کھلائیں، ایسا نہیں، غلاموں کے لیے الگ پکائیں گے، اپنا الگ رکھیں گے، ہے نا، کام کرنے والوں کے لیے رزق الگ، وہ بریانی الگ، وہ سبزی بریانی، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور جو کھلائیں گے طاق راتوں میں وہ بریانی الگ ہے انشاءاللہ، وہ بڑی زبردست بریانی ہوگی۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو تاکہ وہ برابر ہو جائے، تو آقا اپنا رزق غلاموں کو نہیں دیتا، تو یاد رکھو کہ وہ آقا جو ہے تم کو اعلیٰ سے اعلیٰ غذا کھلا رہا ہے، یہ دنیا والا آقا اپنے غلام کو اعلیٰ رزق نہیں دیتا، تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو اچھی غذائیں مل رہی ہیں، اچھی نعمتیں مل رہی ہیں، اچھے کھانے مل رہے ہیں، اچھے پکوان مل رہے ہیں، ڈشز مل رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین۔ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا یہ انکار کرتے ہیں؟ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے جوڑے، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، اور تمہارے لیے بنائے تمہارے جوڑوں میں بنین، تمہاری بیویوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیے بنین، بیٹے، وحفدہ، اور پوتے، ہو گئے نا، ہاں، 1980 پر 3 میں شادی ہوئی، اب کیا ہے، بیٹا بڑا ہو گیا، ارے یہ کیا ہے، باپ کے خط کا ہو گیا بیٹا، بات سمجھ میں آئی، اب پھر اس کے بعد پوتا بھی آ جائے گا، نہیں تو یہ کس نے بنا دیا؟ ہاں، ازواج بنین وحفدہ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، کیا تم باطل پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو؟ کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ لوگ کافر لوگ ایسے بے وقوف لوگ ہیں جو ان کے رزق کے مالک نہیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں۔ یہ بت جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، کیا یہ بت ان کو روزی دیتے ہیں؟ ارے روزی دینے والا کوئی اور ہے، اور یہ سر جھکا رہے ہیں کسی اور کے آگے، ان کو کھلاتا پلاتا وہ خدا ہے، مسلمانوں کا خدا، ان کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اور یہ جا کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے اصنام کے آگے سر جھکا رہے ہیں، کچھ سمجھ میں آ رہی؟ من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون، وہ رزق نہیں دے سکتے ان کو، نہ آسمانوں سے نہ زمین سے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، تو اللہ کے لیے مثالیں نہ بناؤ، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یقینا اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال پیش کی ایک عبد مملوک کی، ایسے غلام کی جسے مالک نے خرید لیا ہو اپنے پیسوں سے، زر خرید غلام مالک کا، لا یقدر علی شیء، وہ غلام ایسا ہے جو کچھ بھی نہیں کر سکتا، سر کا درد، غلام کچھ بھی نہیں کر سکتا،
ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، وہ غلام کچھ نہیں کر سکتا. وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور اس کی مثال بھی اللہ نے پیش فرمائی جسے ہم نے، اللہ کہتا ہے جسے ہم نے دیا ہماری طرف سے رزق حسن، اچھا رزق، اچھی روزی. فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، بس وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور علانیہ طور پر بھی. هل يستوون، کیا دونوں کی مثال ایک ہو جائے گی؟ یہ ایک ایسا غلام جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ دے نہیں سکتا، کچھ مدد نہیں کر سکتا، وہ تو مالک کا غلام ہے، ملک ہے، وہ اس کا کچھ نہیں ہے. اور ایک وہ جو چھپے اور کھلے طور پر خرچ کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ حل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہوں گے؟ تمہارے جھوٹے صنم جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں رکھتے، کسی کو کچھ کھلا نہیں سکتے، کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، اور اللہ چھپے طور پر بھی دے رہا ہے، کھلے طور پر دے رہا ہے. کھلے طور پر مسلمانوں کو دے رہا ہے، چھپے طور پر کافروں کو دے رہا ہے. بات سمجھ میں آیا؟ حل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے، ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. وضرب اللہ مثلا الرجلین، بڑی پیاری مثال اللہ نے پیش فرمائی. وضرب اللہ مثلا مثل الرجلین، اور اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی دو آدمیوں کی. احدہما ابکم، ان میں سے ایک جو ہے ابکم ہے. کیا ہے؟ ابکم، گونگا ہے، اومے. لا یقدر علی شیء، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہو کل علی مولا، اور وہ بوجھ ہے اس کے مولا، اس کے آقا پر. ایک غلام ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا اور آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، گونگا ہے وہ. اینما یوجہ لا یاتی بخیر، جہاں بھی بھیجتا ہے آقا اسے، وہ کچھ اچھا کام کر کے نہیں دکھاتا، کچھ اچھی خبر نہیں لاتا، کچھ برابر سے کام نہیں کرتا. حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم، کیا وہ اور وہ جو انصاف کے ساتھ حکم دیتا ہے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، وهو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر ہیں، یہ دونوں برابر ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کا غیب. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور قیامت کا آنا کیسے؟ جیسے پلک جھپکنا. پلک جھپکنے میں کوئی دیر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو قیامت لانے میں کوئی دیر نہیں. تم کو پلک جھپکنے میں کوئی دیر لگتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں. أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، یا اس سے بھی قریب ہے. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے کان اور آنکھیں اور دل، کہ کانوں سے دیکھو، آنکھوں سے سنو، اور جسے دیکھا ہے، جس کی باتیں سنی ہیں اور جس کے جلوے دیکھے ہیں، اسے دل میں بسا لو، اس کے عاشق بن جاؤ. والذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہی ہے خدا جس نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، اس حالت میں کہ تم کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا. وجعل لکم السمع، پھر تمہیں کان دیے، سماعت دی، والابصار، اور آنکھیں دی، بصارت دی، والافئدہ، اور دل دیے، تاکہ اس دنیا میں آ کے مظاہر قدرت سے ظاہر کی طرف متوجہ ہو جاؤ. آنکھوں سے جلوے خدا کے دیکھو، کانوں سے خدا کی خبریں سنو، کانوں سے صوت سرمدی سنو، نغمات سرمدی سنو، احکام خداوندی سنو. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور دل بھی دیے. تم ہی سوچو کہ جس کے جلوے ایسے ہیں، جہاں فضا ہیں، روح افزا ہیں، اس سے اگر محبت نہ کرو تو کس سے محبت کرو؟ ارے کیسے کیسے جلوے ہیں اس کے، اور کیسے کیسے آئینے ہیں اس کے. ارے اس آئینہ، اس کے دنیا ایک آئینہ خانہ ہے جس میں وہی نگارے دو عالم جلوہ فرما ہے. اس آئینے میں، اس کائنات کی ہر چیز ایک آئینہ ہے جس میں خدا کا جلوہ منعکس ہو رہا ہے. ارے جو اپنے جلووں کو ہر ذرہ کائنات سے دکھا رہا ہے، اس دکھانے والے کے صدقے جاؤ
جاؤ، قربان جاؤ، اس کے آگے سر جھکا دو، اس کے پیار میں ڈوب جاؤ، اس کے عشق میں اس کے عشق میں گرفتار ہو جاؤ، اسے دیکھو، اسی کو دیکھو، اسی کو سنو اور اسی سے لو لگاؤ۔ اس کے سوا کسی سے دل لگانا حماقت ہے کہ حقیقی موجود تو وہی ہے، اسی کو معبود مانو، اسی کو مقصود حقیقی سمجھو، اسی کو موجود حقیقی سمجھو، اسی کو مشہود حقیقی سمجھو کہ اس کے جلووں کے سوا حقیقت میں نہ کچھ ہے، نہ تھا، نہ رہے گا۔ بندگان خدا عرض کر رہا تھا هو الذی جعل لکم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان پرندوں کی طرف جو مسخر ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، فی جو السماء، رکے ہوئے ہیں آسمان کی فضا میں۔ آپ دیکھتے ہیں پرندے اڑتے ہیں، اڑتے ہوئے پرندے تو تعجب خیز بات نہیں، اڑ رہے ہیں، لیکن اڑتے اڑتے رک جاتے ہیں، اپنے پنکھوں کو، اپنے پروں کو روک لیتے ہیں، آسمان کی فضا میں رکے ہوئے ہیں۔ کیوں نہیں گر جاتے؟ تو معلوم ہوا کوئی سنبھالنے والا سنبھال رہا ہے، وہ تھامے ہوئے ان کو۔ اللہ فرماتا ہے الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے پرندوں کی طرف جو رکے ہوئے ہیں، مسخر ہیں فی جو السماء، آسمانی فضا میں۔ مجھے اس وقت اپنی ایک ربائی یاد آ رہی ہے، تو ہے وہ فضا جس کا پرندہ ہوں میں نے ربائی کہی کہ تو ہے وہ فضا جس کا پرندہ ہوں میں، طوفان حوادث میں بھی زندہ ہوں میں۔ انسان بنا دے میرے خالق مجھ کو، کردار کی حد تک تو درندہ ہوں میں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ، ان کو نہیں روکتا مگر اللہ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ایمان والے لوگوں کے لیے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا تم کو تمہارے گھروں میں، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون کا سامان۔ تم اپنے گھروں میں سکونت اختیار کرتے ہو، تو یہ سکون جو گھروں میں ملتا ہے گھروں کی وجہ سے نہیں، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، تمہارے گھروں میں جو تم کو آرام اور رہائش اور عشرت اور سہولت ملتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، تمہارے گھروں سے نہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، ایسے گھر ہیں جن سے تم کو سکون ملتا ہے، جن میں تم سکونت اختیار کرتے ہو، تو یہ سکون جو ملتا ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور چوپایوں کی کھالوں سے اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے، یعنی خیمے، ٹینٹس، وہ بھی گھر ہیں جو جانوروں کی کھالوں سے، جلدوں سے بنائے جاتے ہیں۔ تستخفونہا، تم اسے ان گھروں کو، یعنی ان ٹینٹوں، ڈیروں کو، خیموں کو، سمجھ رہے ہیں بھائی آپ کتنے لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ تستخفونہا، تم ان کو ہلکا سمجھتے ہو، ان کو اٹھانا آسان سمجھتے ہو۔ ٹینٹ کو اٹھا لینا مشکل ہے کیا؟ ہمارے دوست جو اس وقت نہیں رہے، وہ تو ملٹری والے، ان کو اچھا معلوم کہ ٹینٹ اپنے لاد کے جاتے ہیں، ملٹری والے میلوں جانا پڑتا ہے ان کو۔ تو عرض کر رہا تھا تستخفونہا یوم ظعنکم، تمہارے سفر کے دن، سفر میں ٹینٹ لے کے جاتے ہیں، وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، اور تمہارے وطن میں رہنے کے دن، وَمِنْ أَصْوَافِهَا، وَمِنْ أَصْوَافِهَا، بھیڑوں کی صوف سے، وَأَوْبَارِهَا، اور اونٹوں کی اون سے، وَأَشْعَارِهَا، اور بکروں کے بالوں سے، أَثَاثًا، تمہارے لیے ساز و سامان ہے، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک کے لیے ساز و سامان ہے، متاع ہے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ان چیزوں میں سے جنہیں پیدا کیا، ظلالا، سائے بنائے، وجعل لکم من الجبال اکنانا، درختوں کو تمہارے لیے سایہ دار بنایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
کئی چیزیں ہیں جو تم پر سایہ کرتی ہیں، وہ کس نے بنائی وہ چیزیں؟ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے من الجبال اکنانا، پہاڑوں میں پناہ گاہیں، یعنی کیوز، غار، گویاں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، گھپائیں، اب جتنے لفظ مجھے یاد تھے میں نے سامنے رکھ دیا آپ کو. گپھا، ہاں گپھا ہے نا، ہاں غار. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيل، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس بنائے. تقیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس بنائے. تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں گرمی میں. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایسے بھی لباس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے جو تم کو تمہاری جنگ کے وقت میں کام آتے ہیں، جنگ سے بچاتے ہیں، دشمن کے حملے سے بچاتے ہیں. كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو تم پر تمام کرتا ہے تاکہ تم اس کے آگے سر نیاز خم کر دو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر یہ منہ پھیریں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس بے شک اے حبیب آپ پر تو کھلے طور پر پیغام پہنچا دینا ہے، بس پیغام کو اچھی طرح وضاحت کے ساتھ بیان کر دینا، یہی آپ کا کام ہے. یہ مانے نہ مانے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر انکار کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان کے اکثر کافر ہیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر قوم سے ایک شہید کو. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر کافر لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہوگی، کافر لوگوں کو اجازت نہیں دی جائے گی. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور ان سے توبہ کا مطالبہ بھی نہیں کیا جائے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب دیکھیں گے ظالم لوگ عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور وہ ڈھیل بھی نہیں دیے جائیں گے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے مشرک لوگ اپنے ان شرکاء کو جنہیں ان مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک گردانا تھا دنیا کی زندگی میں. قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا، تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ ہمارے شریک ہیں. الذین کنا ندعو من دونک، جن کی ہم عبادت کرتے تھے آپ کے سوا. فالقوا الیہم القول، تو یہ شریک کہلانے والے لوگ معبودان باطلہ کیا کہیں گے، جواب دیں گے ان کے قول کا، انکم لکاذبون. یہاں یہ پوچھ رہے ہیں سن والے کو، دن والے کو، چھ منہ والے کو، بات سمجھ میں، کسے پوچھ رہے ہیں، بندر کو، کتے کو، سب کو پوچھ رہے ہیں. یہ جب وہاں جا کے بولیں گے ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، کہ مولا یہی تھے ہمارے جھوٹے معبود جن کی ہم آپ کو چھوڑ کے عبادت کر رہے تھے. فالقوا الیہم القول، تو معبودان باطلہ کیا جواب دیں گے، انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، ہم کون تھے جن کی عبادت ہوتی. سمجھنے کی بات. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، سب اللہ کے آگے عاجزی کا اظہار کرنے لگیں گے، اور ان کی افترا پردازیاں سب ان کو بھول چکی ہوں گی. انہوں نے دنیا میں جو باتیں کی خدا کے خلاف، وہ سب باتیں وہ بھول چکے ہوں گے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے. زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم نے ان کے عذاب پر اور عذاب بڑھا دیا، دوہرا عذاب دیا، ان کو دگنا عذاب دیا. بما کانوا یفسدون، ان کے فساد پھیلانے کی وجہ سے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر قوم میں ایک شہید کو، ایک گواہ کو. عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، ان پر انہی کے نفسوں میں سے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ،
اور سب پر اے حبیب آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے. ہر قوم سے اس کے رسول کو اس کا گواہ بنا کے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن. ہر قوم کا گواہ اس قوم کا رسول بنے گا. اور حضور کو وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ تمام شہداء پر حضور کو شہید بنا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لائے گا. کیوں لائے گا؟ اس لیے کہ وہ شہداء بھی حضور ہی کے نور سے بنے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ اور وہاں بتائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ رسول تم سب کو دیکھ رہے تھے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور ہم نے اتاری آپ پر کتاب بیان کرنے والی لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کا وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری تمام مسلمانوں کے لیے. یہ اللہ کی کتاب جو ہے ہدایت ہے اور رحمت ہے اور مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ آیت ممبر سے اترتے ہوئے خطیب کی زبان سے آپ سنتے ہیں ہر جمعہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان یقیناً اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے بالعدل والإحسان انصاف کا، انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. وإیتاء ذی القربى اور ذوی القربى قرابت دار جو ہیں، رشتہ دار جو ہیں قریبی، ان کو دینے کا حکم دیتا ہے. وینہی عن الفحشاء والمنکر اور اللہ تعالیٰ قریب رہنے والے لوگوں کو تم کو حکم دیتا ہے کہ دو، تو وہ خود ہم سے قریب رہ کے ہم کو نہیں دے گا. ایتاء ذی القربى کا حکم دینے والا خدا کہ جو تمہارے سے قریب ہے، جو تمہارے سے قریب ہے اس کی جھولی بھرو. اگر تمہاری جیب بھری ہوئی ہے تو اس کی جیب بھی بھر دو. اگر تم کھا رہے ہو اور وہ بھوکا ہے تمہارا قریبی رشتہ دار تو اس کی بھوک کو مٹاؤ، اپنے کھانے میں سے کھانا دے دو. تم اگر تمہارے پاس کپڑا ہے تو اسے بھی کپڑا دے دو. قرابت دار کی مدد کرو. یہ حکم دینے والا خدا وہ جتنا قریب ہم سے ہے اتنا کوئی قرابت دار کسی قرابت دار سے قریب نہیں. یہ خونی رشتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا یہ مادی رشتے ہیں اور خدا سے بندے کا جو لگاؤ ہے میں کیا عرض کروں. ہے تجھ کو اجنبیت از جانب بیرونا سررشتہ خرابت از نسبت درونا. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا حق تبارک و تعالیٰ کتنا قریب ہے بندے سے، جتنا اللہ بندے سے قریب ہے کوئی بندہ کسی بندے سے قریب نہیں. وہ خود فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تم سے تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں. تو بندگان خدا اتنا قریب رہ کے کیا ہم پر وہ اپنی رحمت نہیں لٹائے گا، اپنا کرم نہیں نچھاور کرے گا، کیا ہماری بگڑی نہیں بنائے گا، کیا ہماری جھولی نہیں بھرے گا، کیا ہماری صحت کو ابدی نہیں کرے گا، کیا ہماری دعاؤں کو سنے گا نہیں، کیا ہماری الجھنوں کو سلجھائے گا نہیں، کیا ہم پر رحمت کی نظر نہیں کرے گا. یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روکتا ہے. کس سے روکتا ہے؟ عن الفحشاء بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر اور برے کاموں سے روکتا ہے. بولے تو خالی رک جاؤ بول کر حکم دیتا ہے. جب تم رکتے ہو بے حیائی کے کام سے تو سمجھو اللہ تعالیٰ روکتا ہے، عملاً روکتا ہے. والمنکر اور برائی کے کاموں سے عملاً روکتا ہے. اس کے روکنے سے رکا ہے رکنے والا. بات سمجھ میں؟ اگر عطا اللہ شاہ صاحب نے چوری نہیں کی تو چوری سے رکے خود نہیں، مولا نے انہیں روکا. اگر راسخ شاہ صاحب نے جھوٹ نہیں کہا تو جھوٹ سے وہ رکے نہیں، اللہ نے ان کو جھوٹ سے روک دیا. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وہ ہمیں روکنے کے لیے ہر برائی سے ہمارے ساتھ ہے، ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ارے گاڑی میں بیٹھنے والا ڈرائیور گاڑی کو ایکسیڈنٹ سے بچاتا ہے، ہمارے اندر رہنے والا خدا کیا ہم کو برائی سے نہیں بچائے گا؟ جہاں دیکھتا ہے ہم برائی کی طرف جاتے ہیں، ہمیں پھیر لیتا ہے برائی سے.
یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور سرکشی سے بغاوت سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت بھی فرماتا ہے، لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ عہد و پیمان کو پورا کرو، اذا عاہدتم، جب کہ تم نے معاہدہ کیا، ولا تنقضوا الايمان بعد توکیدها، اور قسموں کو نہ توڑو ان کے مؤکد ہو جانے کے بعد، ان کے مضبوط ہو جانے کے بعد۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اوپر گواہ بنایا قسمیں کھاتے ہوئے، تو ایسی قسموں کو نہ توڑو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تمہارے افعال کو۔ ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا، اور اس شخص کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے توڑ دیا اپنے سوت کو۔ یہ اردو کا سوت ہے، اردو کا سوت ہے، یہ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ ٹمل والے حضرات بیٹھے ہیں۔ ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها، اور نہ ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے اپنے سوت کو، اپنے دھاگے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، توڑ دیا، کاٹ دیا، من بعد قوت، بعد اس کی قوت کے، انکاثا، ٹکڑوں میں، ریزہ ریزہ کر دیا۔ ایک واقعہ ہے لمبا، میں اس واقعے کی طرف نہیں جاتا۔ ایک عورت تھی، صبح سے شام تک کپڑا بناتی، پھر دوسرے دن پھر الٹا چرخہ چلاتی، پھر وہ روئی بن جاتا، صبح سے شام تک نیکی کرتا، پھر رات میں غیبت کرتا، وہ نیکی غارت ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ نیکیاں کر کے نیکیوں کو برباد کرنے والی چیزوں پر عمل نہ کرو تاکہ تمہاری نیکیاں برباد نہ ہوں۔ ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، تم اپنی قسموں کو آپسی بچاؤ کا سامان بنا لیتے ہو۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، یہ کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے اس سے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے قیامت کے دن اسے ظاہر کر دے گا، اسے بیان کر دے گا، مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس میں تم اختلاف کرتے ہو، ان باتوں کو اللہ تعالیٰ قیامت میں بیان کرے گا جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہوتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا۔ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے تمہارے اعمال کے بارے میں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کو نہ بناؤ دخلا بینکم، آپسی کاموں کے لیے دخل۔ فتزل قدم، پس تمہارے قدم پھسل جائیں، بعد ثبوتها، ان کے ثابت ہونے، ان کی ثابت قدمی کے بعد، وتذوقوا السوء، اور تم برائی چکھو گے، بما صددتم عن سبیل اللہ، بسبب اس کے کہ جو تم نے روکا اللہ کے راستے سے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے عذاب عظیم ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد و پیمان کو بیچ کے تھوڑی سی قیمت دنیا کی نہ لے لو۔ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یقیناً جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانو، اللہ کے پاس جو ثواب ہے تمہاری نیکیوں کا وہ بہتر ہے۔ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور البتہ تحقیق ہم لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، جزا دے کے رہیں گے صبر کرنے والوں کو، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کے احسن اعمال کا، ان کے اعمال میں جو اچھے اعمال ہیں ان اعمال کی جزا دے کے رہیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو عمل کرے نیک، خواہ وہ مرد سے ہو یا عورت سے، یعنی
جو مرد یا جو عورت نیک عمل کرے وہ ہوا مؤمن اور وہ مومن ہو فلنحینہ حیاتا طیبہ تو ہم اس کو اچھی زندگی جلائیں گے ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون اور ہم ان کو بدلہ دیں گے ان کے اعمال میں سے اچھے اعمال کا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پس جب کبھی تم قرآن مجید پڑھنا چاہو فاستعذ باللہ تو اللہ سے پناہ مانگو من الشیطان الرجیم شیطان الرجیم کے مکر سے بچنے کے لیے. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا یقیناً نہیں ہے اس کے لیے کوئی غلبہ نہیں ہے حاصل اسے کوئی غلبہ علی الذین آمنوا ایمان والوں پر وعلی ربہم یتوکلون اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ان پر. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ یقیناً اسے قابو حاصل ہے شیطان کو علی الذین یتولونہ ان لوگوں پر جو اسے اپنا والی بنا لیتے ہیں حاکم بنا لیتے ہیں والذین ہم بہ مشرکون یا وہ لوگ جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں ایسے لوگوں پر شیطان کو قابو حاصل ہے غلبہ حاصل ہے. والذین ہم بہ مشرکون اور اللہ تبارک و تعالی سے جو انکار اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں ایسے لوگوں پر شیطان کو غلبہ حاصل ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت سے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے وہ کیا اتارتا ہے. قالوا انما انت مفتر تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً تم مفتری ہو جھوٹی بات بیان کرنے والے ہو. بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے. قل نزلہ روح القدس اے حبیب تم فرماؤ کہ اسے اتارا ہے روح القدس یعنی جبرائیل امین نے من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تاکہ ثابت قدم رکھے ایمان والوں کو اور ہدایت اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں انہم یقولون یہ کہ وہ کہتے ہیں انما يعلمه بشر یقیناً اس رسول کو ایک انسان تعلیم دے جاتا ہے اس سے سیکھ کے یہ قرآن بتاتے ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ. کیا کہنے لگے کفار کہ رسول اللہ کے پاس ایک عجمی شخص آتا ہے آ کے کیا کہتا ہے محمد ابن عبداللہ کے پاس معاذ اللہ ایک شخص آتا ہے جس کا تعلق عجم سے ہے وہ آ کے کیا کرتا ہے ان کو تعلیم دیتا ہے قرآن کی اس سے سیکھے ہوئے جملے یہ سناتے ہیں وہی قرآن ہے. استغفر اللہ. لسان الذی یلحدون الیہ اس شخص کی زبان جس کی طرف اس قرآن کو یہ منسوب کرتے ہیں عجمی ہے. وہذا لسان عربی مبین اور محمد الرسول اللہ کے مقدس زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں کھلی ہوئی عربی زبان کے ہیں کہ ایسی عربی نہ متنبی کے پاس ہے نہ امراء الخیس کے پاس ہے نہ لبید کے پاس ہے نہ سب مولخات میں ہے. ایسی عربی خود عرب حیران ہے ایسی پیاری عربی کون سکھائے گا سوائے خدا کے جو عربی کا خالق ہے. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله یقیناً جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے لا يهديهم الله اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا ولهم عذاب أليم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله یقیناً جھوٹی باتیں وہ بیان کرتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله یقیناً جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے لا يهديهم الله اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہدایت نہیں کرے گا ولهم عذاب أليم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله یقیناً جھوٹی باتیں وہ بیان کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے وہ اولئک هم الكاذبون اور وہی لوگ جھوٹے ہیں. من کفر باللہ
من بعد ایمانہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے، جو اللہ کا انکار کرے بعد اس کے ایمان کے، الا من اکرہ، سوائے اس کے جو مجبور کر دیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان کے ساتھ امن پایا ہوا ہو، مطمئن ہو، ولکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جس نے اپنے دل کو کھول دیا کفر کے لیے، فعلیہم غضب من اللہ، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کفریہ کلمہ اپنی جان بچانے کے لیے بول دے، کافر آ کے کہیں کہ بول ہم بتوں کو مانتے ہیں، میں بتوں پر ایمان لایا، نہیں تو ہم تیرا عزم کاٹ دیں گے یا تیری جان لے لیں گے، اگر یہ آدمی سمجھے کہ ایسا ضرور کریں گے تو اسے اجازت ہے، کیا ہے کہ کفریہ کلمہ بول دے اور اپنی جان بچا لے۔ بات سمجھ میں؟ لیکن دل میں تو ایمان رہنا چاہیے۔ وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، لیکن دل ہی سے جو کفر نکالے، دل میں بھی جس کے کفر ہو، اس پر اللہ کا غضب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو آخرت پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کافر کی ہدایت نہیں فرماتا، کافر قوم کی ہدایت نہیں فرماتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے، یہ وہ لوگ ہیں مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر۔ واولئک هم الغافلون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یقیناً یہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر یقیناً آپ کا رب مہاجرین کے لیے بعد اس کے کہ وہ فتنے میں ڈالے گئے، ثم جاہدوا، پھر جہاد کیا، وصبروا، پھر صبر کیا، ان ربک، یقیناً آپ کا رب من بعدها لغفور الرحیم، اس کے بعد بہت مغفرت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن آئے گا ہر نفس جھگڑا کرتے ہوئے اپنے ہی نفس کے بارے میں، اپنی بات ہی سنائے گا، اپنے الزامات ہی رد کرے گا، دوسرے کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ وتوفی کل نفس ما عملت، اور ہر نفس کو اس کے اعمال کی جزا پوری مل جائے گی۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ وضرب اللہ مثلا قریہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال پیش کی ایک بستی کی، کانت آمنۃ، وہ امن میں تھی، مطمئنۃ، وہاں کے رہنے والے مطمئن تھے، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، اور آتا تھا اس بستی والوں کو ان کا رزق ہر طرف سے۔ فکفرت بانعم اللہ، تو اس بستی والوں نے انکار کیا، یعنی ناشکرا پن کیا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی والوں کو بھوک کا لباس پہنایا، یعنی بھوک کے لباس کا مزہ چکھایا، یعنی بھوک کا مزہ چکھایا، بھوکوں میں مبتلا کر دیا۔ والخوف، اور اللہ نے خوف کا مزہ چکھایا، بما كانوا يصنعون، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور البتہ تحقیق آیا ان کے پاس رسول انہی میں سے۔ فَكَذَّبُوهُ، بس انہوں نے جھٹلایا اس رسول کو۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، بس عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، بس کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ، اللہ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں حلال اور پاکیزہ، ان میں سے کھاؤ۔ واشکروا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حرام قرار دیا ہے
مردار چیز کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بہ اور غیر اللہ کے نام سے جس پر آواز بلند کی جائے ذبح کے وقت۔ کیا مطلب؟ وہ جانور اللہ نے حرام قرار دیا گیا جو عند الذبح غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے، ذبح کے وقت جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، جیسے بسم شوکت العامری، بسم شوکت شاہ العامری بول کر ایک آدمی گائے کو ذبح کرتا ہے تو گائے حرام، مردار ہے وہ۔ بسم راسخ شاہ العامری بول کر ذبح کرتا ہے، بسم راسخ شاہ العامری الجشتی القادری، الجشتی القادری، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں۔ بسم خواجہ معین الدین الاجمیری رضی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کیا ہے یہ؟ حرام۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، مگر جو مضطر ہو جائے، غیر باغی ہو اور عادی ہو، یعنی جو مضطر ہو جائے اور مزہ اور لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے، جان بچانے کے لیے کھائے، ولا عاد اور حد سے گزرنے والا نہ بنے، فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا رحیم ہے۔ ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب، اور تمہاری زبانیں جو جھوٹ کہتی ہیں، اس جھوٹ کی وجہ سے نہ کہو ھذا حلال و ھذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم جھوٹ باندھو اللہ پر، اپنی طرف سے حلال اور حرام نہ کرو۔ اللہ نے جس کو حرام کہا اسے حرام، اللہ نے جس کو حلال کہا اسے حلال سمجھو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، یقیناً جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹی باتیں باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل، یہ دنیا کا ساز و سامان جو ہے وہ قلیل ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وعلی الذین ھادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور یہودیوں پر ہم نے حرام کر دیا ان چیزوں کو جن چیزوں کا بیان ہم نے اس سے پہلے آپ سے کیا۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء، پھر یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برائی کی، بجہالہ نادانی اور جہالت سے، لا علمی سے، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، واصلحوا اور اصلاح کی، اپنے آپ کو سنوار لیا، سدھار لیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یقیناً آپ کا رب ان کی توبہ کے بعد، ان کی اصلاح کے بعد بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا، یقیناً ابراہیم تھے ایک امت قانت، ایک امام تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، خانتاً جو فرما بردار تھے، للہ اللہ کے، حنیفہ اللہ ہی کی طرف یکسو تھے، ولم یکن من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات پر شکر ادا کرنے والے تھے، اجتباہ ہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا اور ہدایت کی تھی ان کی سیدھے راستے کی طرف۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دیا ابراہیم علیہ السلام کو حسنہ، نیکی، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف کہ آپ پیروی کیجئے ملت ابراہیم کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفہ یکسو ہو کر۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یقیناً ہفتے کے دن کا عذاب تو ان لوگوں پر ہوا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان باتوں میں جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اے حبیب آپ بلائیے آپ کے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت والموعظہ،
حکمت کے ساتھ اور موعظہ کے ساتھ، پند کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ. وہ نصیحت کیسی ہو؟ اچھی نصیحت ہو. والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اور اے حبیب ان سے بحث کیجئے، ان سے جھگڑیے، باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے، خوب جانتا ہے اسے جو اپنے راستے سے بہک گیا. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لیے جاؤ، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو تم بھی بدلہ لو. اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو تم بھی اس کا بدلہ لو. بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اتنا ہی جتنا تم سے اس نے بدلہ لیا یا تمہیں اس نے تکلیف پہنچائی. وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کر لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر نہیں ہے مگر اللہ سے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر غمزدہ نہ ہو جائیے. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کے مکر اور قید سے دل تنگ نہ ہو جائیے. ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہوئے. والذین هم محسنون، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے ہیں. یہاں 14واں پارہ ختم ہوا. الرحیم